आखिरा। अब मैं जो कुछ आपको बता रहा हूँ वो किताब में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन किताबें कापियाँ नहीं खोलनी है आपने। समझ लें, जो मैं ब्लैक बोर्ड पे समझाने के लिए लिखूंगा वो लिखा हुआ छोड़ दूंगा, बाद में आप उसको लिख लें, उसको देख के। फिलहाल समझ लें। अभी जब बात हो रही थी, एक लफ्ज आया था किताबुहु, तो ये उल्टा पेश कहाँ से आ गया? ये नोट करें कि जो पहला सीगा है यानी वाहिद मुज़क्कर गायब का, ये ज़माइर मजरूरा का, किताब में क्या लिखा हुआ है? हु। इसी तरह दो लिखे हुए हैं ना, लेकिन इनका इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा है और उसका कुछ कायदा है। माक़बल तो आप लोग समझते हैं ना, अब जो पहले है। तो ये ज़माइर मजरूरा के माक़बल अगर ज़म्मा हो यानी पेश हो या फतहा हो, ज़बर हो, तो क्या होगा और कहाँ होगा? हम सिर्फ वाहिद मुज़क्कर की बात, गायब की बात कर रहे हैं, जो पहला सीगा है, जो किताब में इस तरह लिखा हुआ है, इस तरह, सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं। अगर माक़बल ज़म्मा या फतहा है तो फिर इस ज़मीर के ऊपर उल्टा पेश आएगा, जैसे किताबुहु, उसकी किताब। अब ये हा की जो ज़मीर है, इससे पहले ज़म्मा है तो इस पे आया उल्टा पेश, और यही अगर होता किताबा तब भी उल्टा ही पेश आता, किताबहु। और से माक़बल अगर अलामत सुकून है तब इस पर सीधा पेश आता है, जैसे मिन्हु। अलबत्ता इससे पहले अगर याए साकिन आ जाए तो फिर इस पे सीधी ज़ेर आती है, जैसे फीही। हाँ, फीही। और इससे पहले अगर कसरा आ जाए तो फिर इस पे खड़ी ज़ेर आती है, जैसे बिही। अब ये नोट करें कि चाहे उल्टा पेश हो, चाहे सीधा पेश हो, चाहे कसरा हो, चाहे खड़ी कसरा हो, वो एक ही चीज़ है। वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा है ज़माइर मजरूरा का। लिखने के ये मुख्तलिफ तरीक़े हैं। ये मैं ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, ये बाद में लिख लीजिएगा। दूसरी बात,
اس کی دونوں نئی کتابیں، یہ جملہ ہے کہ مرکب ہے؟ مرکب اضافی ہے، نئی صفت ہے. اصل مرکب کیا ہے؟ اس کی دونوں کتابیں، اس کی کتابیں، اور نئی جو ہے یہ کتاب کی صفت ہے. ہم بعد میں لگائیں گے. اس کے آگے اننا لگا لیں جی، بے شک. اب دونوں کتابیں جب مضاف بنے گا تو اننا کی وجہ سے کتابینی، اور پھر اس کا نون اعرابی گرے گا کتابی، اور پھر اس کی. اب اس کو اس سے یہ متصلہ ہے نا، یہ بات یاد ہے کہ نہیں؟ ملانے کے لیے پھر کیا کریں گے؟ کتابی ہی. اچھا صرف کسرہ ہے. کتابی ہی. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ میری دونوں نئی کتابیں، چلیں ایک ہی کر لیں تاکہ آپ کو آسانی رہے. کتابی، میری کتاب. اور اگر ہم کہیں کہ میری نئی کتاب تو اب الجدید. اب اس کو کیسے ملائیں گے؟ یا متکلم کو جب آگے ملانا ہوتا ہے تو عام طور پر فتحہ دے کے ملاتے ہیں. باقی یا جو ہیں اگر ساکن ہے اور ملانا ہے تو قاعدے کے مطابق کسرہ دے کے ملائی جائیں گی. لیکن یا متکلم کو جب اگر آگے ملانا ہوگا تو پھر اسے فتحہ دے کے ملائیں گے، زبر دے کے ملائیں گے. اور آخری بات، اس کو صرف اتنا ہی رہنے دیں، یہ اوپر لکھ دیتا ہوں میں. حرف ندا ایک تو آپ نے پڑھ لیا، یا. ایک حرف ندا اور ہے، اور وہ ہے میم مشدد. معنی دونوں کے ایگزیکٹ وہی ہیں، ہے حرف ندا ہے.
اس میں اور اس میں فرق جو ہے وہ دو ہیں. یا کا استعمال عموماً منادا سے پہلے آئے گا. یا رجلو، یا زیدو، یا ایتھا النفس المطمئنہ، یا پہلے آتا ہے. میم مشدد بعد میں آتا ہے. نمبر 1. نمبر 2، اس کا استعمال صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے، اور کسی کے لیے یہ استعمال نہیں ہو سکتا. اور یہ خصوصیت جو ہے میم مشدد کی، اللہ کے لیے مخصوص ہونے کی، یہ اسلام سے پہلے کی بات ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ عربی زبان جب اپنے بلوغ کو پہنچ گئی، فل ڈیولپ ہو گئی، تب اللہ نے چنا ہے اس زبان کو اپنے کلام کے لیے. تو اسلام سے پہلے سے یہ طریقہ رائج ہے عربی زبان میں کہ میم مشدد صرف اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو اب ہم چاہے کہیں یا اللہ ہو، یا ہم کہیں یہ اصل میں کیا ہے؟ اللہم معنی ایگزیکٹ سیم ہے. فتح آئے گا تھوڑا میم اللہم سے. ہاں، بس جی آج کا سبق تو ختم ہو گیا. اب تھوڑی سی مشقیں ہم کر لیں، باقی آپ پھر گھر میں چلیں. یہ نوٹ کر لیں پہلے آپ. پہلے دن جب ہم نے ڈیفینیشنز پڑھی تھیں، اسم کی ڈیفینیشن پڑھی تھی، فعل کی ڈیفینیشن پڑھی تھی، اور حرف کی ڈیفینیشن پڑھی تھی. حرف کی ڈیفینیشن کیا پڑھی تھی؟ دوسرے لفظ کے معنی میں دوسرے لفظ کا محتاج رہتا ہے. اپنے ایسا لفظ جو اپنے معنی ظاہر کرنے کے لیے، واضح کرنے کے لیے، یوں کہہ لیں، کسی دوسرے لفظ کا محتاج ہو. مثال کیا دی تھی ہم نے کہ من مانے سے. اب اگر ہم صرف من کہیں، من مانے سے، تو بات واضح نہیں ہوتی. جب ہم کہتے ہیں من المسجدی، اب کچھ بات سمجھ میں آئی کہ مسجد سے. دوسری مثال ہم نے دی تھی الا. الا مانے تک یا کی طرف. تو تک یا کی طرف سے کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی. جب ہم کہتے ہیں الا السوق، اب کچھ بات واضح ہو گئی، بازار کی طرف یا بازار تک. تو اب جو ہمارا اگلا سبق ہے مرکب جاری، اس میں صفحہ نمبر 82 پر، کتاب نہیں کھولنی جناب، صفحہ نمبر 82 پہ جو حروف دیے ہوئے ہیں وہ یہی حروف ہیں. ان کے معنی دیے ہوئے ہیں. معنی تو آپ نے یاد کرنے ہیں، مجھے نہیں یاد کرنے. لیکن ایک بات یہ نوٹ کریں کہ وہ تمام حروف جو ہیں وہ عامل ہیں. عامل میں نے کیا بتایا تھا؟ اعرابی حالت کو چینج کرتا ہے. آپ نوٹ کریں کہ یہ میں نے جب مثال دی تھی تو من المسجدو کیوں نہیں کہا تھا، الا السوقو کیوں نہیں کہا تھا. من المسجدی الا السوقی غیر منصرف تھا. یہ ان کا عمل ہے کہ جب اپنا مفہوم واضح کرنے کے لیے کسی اسم کے ساتھ لگتے ہیں تو اس اسم کو حالت جر میں لے آتے ہیں. اس لیے ان کا نام ہی ہے حروف جارہ. جارہ جر دینے والا. حروف جارہ
جر دینے والے حروف، اور یہ مرکب بنتا ہے. یہ جو حروف ہیں ان کو ہم کہتے ہیں جار، اور جس اسم کو یہ جر دیتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں مجرور. جار مجرور مل کر مرکب جاری. ہاں، را پر شد. ایک قاعدہ، اور اصل میں تو اس کا یہی ایک قاعدہ ہے، لیکن ایک بات اس میں اور سمجھنی ہے ہم نے. المسجدو تھا، اس پر من داخل ہوا تو یہ حمزۃ الوصل سائلنٹ ہو گیا. اس کو ہم نے نصب دے کے ملایا خلاف قاعدہ اور کہا من المسجدی. اسی طرح سے اگر ہم کہنا چاہتے کہ مسجد کی طرف، تو کہیں گے الی المسجدی، اور یہ حمزۃ الوصل پھر سائلنٹ ہو جائے گا. اللہ کا جو زبر ہے کھڑا ہے اس کو پھر ہاں، یہ پھر سیدھا ہو جائے گا، اس طرح ہو جائے گا. اس میں جو آپ نے الفاظ یاد کر رہے ہیں حروف جارہ، اس میں ایک اور لفظ ہے لام زیر لی، جس کے معنی کے لیے. تو اگر ہم یہ کہنا چاہیں للمسجدی، مسجد کے لیے، اس کو کس طرح لکھیں گے؟ لام پہلے یوں لکھ لیں، لام زیر لی اسی طرح تھا نا. یہ جو قاعدہ چل رہا ہے اس کے حساب سے کیا بنتا ہے؟ یہ سائلنٹ ہو جائے گا اور ہم کہیں گے للمسجدی، اور لکھیں گے اس کو لیکن یہ ہے غلط. یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے. وہ آپ آیت نمبر بتائیے گا، میں چیک کر لوں گا. فی الحال قاعدہ سمجھیں. یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حروف جارہ میں واحد ایک لفظ ہے لام زیر لی. یہ جب کسی معرف باللام لفظ پر داخل ہوگا تو حمزۃ الوصل صرف سائلنٹ نہیں ہوگا بلکہ لکھنے میں بھی گر جائے گا. للمتقین ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اگر اس قاعدے کے حساب سے چلنا ہوتا تو ہم کہتے للمتقین، لیکن یہ لام زیر لی کا اصول ہے جس کی وجہ سے ہم لکھتے ہیں للمتقین. ایک لام زیر کی یا بھی ہے یا صرف لام زیر کی وجہ سے؟ لام زیر کی وجہ سے لی. آپ بتائیں زیر آنی چاہیے کہ نہیں؟ 36 شکلوں کی کمزوری. میں نے اسی لیے کہا تھا کہ 36 شکلوں میں محنت کر لیں. متقون، اس کی نسب کیا بنے گی؟
متقین، اس کی جر کیا بنے گی؟ متقین، ای نا سے یہ ہو گیا جر میں، نون پہ تو زبر ہی رہے گی. میں نے اسی لیے کہا تھا کہ آنی اینی اینی، اینا اینا، سوری اونا اینا اینا. یہ اعراب بالحروف والا مسئلہ ہے. وہ جو پانچوں اعراب کی نشانیاں کتاب میں دی ہوئی ہیں ایک جگہ اکٹھا کر کے، اس کو پھر سے ذرا ذہن نشین کر لیں. تو یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ کی؟ اگر اسی کو ہم للمتقینہ کے بجائے من آئے المتقینہ پر تو پھر وہ وہی آئے گا قاعدہ. من المتقینہ. اب حمزۃ الوصل صرف سائلنٹ ہوگا لیکن لکھنے میں موجود رہے گا. حروف جارہ میں سے کوئی بھی حرف لے لیں، بی لے لیں، من لے لیں، ان لے لیں، سب میں حمزۃ الوصل لکھنے میں رہے گا. واحد ایک لفظ ہے لام زیر لی، جس کا فائدہ یہ ہے کہ جب یہ معرف باللام پر داخل ہوگا تو حمزۃ الوصل جو ہے وہ لکھنے میں بھی ڈراپ ہو جائے گا. مجھے یہی دو قاعدے تھے. اب ہم مشقیں کرتے ہیں. پھر اب یہ مرکب جاری کی مشقیں کرنے سے پہلے ایک دو باتیں ہم نے سمجھنی ہیں، اس لیے کتاب کاغذ قلم بند کر دیں اور دماغ کو ادھر لے آئیں. ان دونوں جملوں میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، اس جملے میں مرد یہ مبتدا ہے، موجود ہے یہ خبر ہے، اور گھر میں یہ مرکب جاری ہے فی البیتی، اور اس کو ہم کہتے ہیں متعلق خبر، خبر سے متعلق بات. لیکن بعض اوقات جملے میں یہ ہوتا ہے کہ خبر کو انڈر اسٹوڈ چھوڑ دیتے ہیں، بات ایگزیکٹلی وہی ہے، مرد گھر میں ہے، مفہوم میں کوئی فرق نہیں ہے، صرف اس مفہوم کی ادائیگی میں فرق ہے کہ اس جملے میں خبر کے ساتھ جملہ بنا ہے اور اس میں خبر کو انڈر اسٹوڈ چھوڑ دیا گیا ہے، جس کو ہم عربی کی اصطلاح میں کہتے ہیں خبر محذوف ہے، حذف کر دی گئی ہے، انڈر اسٹوڈ چھوڑ دی گئی ہے. تو اس پہ انشاءاللہ تفصیل سے تو بات ہم کریں گے جب قرآن مجید کے ترجمے پہ پہنچیں گے. لیکن اس وقت ہم نے صرف یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو مرکب جاری ہوتا ہے گھر میں، یہ خبر نہیں بنتا. یعنی پہلی بات جو ہم نے سمجھی ہے وہ یہ اور دوسری بات یہ کہ جب خبر محذوف ہو یعنی انڈر اسٹوڈ چھوڑ دی گئی ہو تو کیا ہم مرکب جاری کو خبر کہیں گے؟ اس وقت مرکب جاری قائم مقام خبر کہلاتا ہے.
جیسے اگر ہمارے صدر لغاری صاحب کو بڑا شوق ہے حکومت کے خرچے پہ عمرہ کرنے کا، اگر وہ چلے جائیں حکومت کے خرچے پہ عمرہ کرنے تو پھر کیا ہوگا؟ وسیم سجاد صاحب قائم مقام صدر ہوں گے۔ تو اسی طرح سے کسی جملے میں اگر خبر کو انڈر اسٹوڈ چھوڑ دیا گیا ہے، دوسرے الفاظ میں کہہ لیں کہ خبر محذوف ہے، تو پھر مرکب جاری جو ہے وہ قائم مقام خبر بنتا ہے۔ اور تیسری بات یہ نوٹ کریں کہ اردو میں ترتیب یہ ہے کہ، اور ہم بات کر رہے ہیں ابھی سمپل سینٹنسز کی، یہ نوٹ کر لیں کہ یہ جو آپ کی ٹیکسٹ بک ہے عربی گرامر کا حصہ اول، دوم اور سوم، ان تینوں میں ہم ڈیل کریں گے صرف سمپل سینٹنسز سے، کمپلیکس سینٹنس کی بات نہیں آئے گی۔ آبجیکٹو مقصد یہ ہے کہ سمپل سینٹنسز کے ساتھ جملے کے جو اجزاء ہیں ان کا مقام اور ان کا استعمال آپ کو مشق ہو جائے، آپ انہیں پہچاننے لگیں آسانی کے ساتھ۔ اس کے بعد پھر جب کمپلیکس سینٹنس کی بات ہوگی، کمپلیکس سینٹنس سے کیا مراد ہے کہ سمپل سینٹنس میں جو اجزاء کی ترتیب ہوتی ہے، کمپلیکس سینٹنس میں وہ ترتیب چینج ہو جاتی ہے۔ جیسے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ عام طور پر جملہ اسمیہ میں پہلے مبتدا آئے گا عربی میں، پھر خبر آئے گی، اس کے بعد متعلق خبر آئے گی۔ کمپلیکس سینٹنس میں مبتدا آخر میں بھی جا سکتا ہے، متعلق خبر سے جملہ شروع ہو سکتا ہے، لیکن اس کے بھی کچھ رولز ہیں، قواعد ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جو جس کا جی چاہے جہاں سے اٹھائے آگے پیچھے کر دے۔ تو اس پہ تھوڑی سی بات ہم کریں گے انشاءاللہ جب قرآن مجید کے ترجمے پہنچیں گے، لیکن فی الحال ہم صرف سمپل سینٹنسز کی بات کر رہے ہیں۔ اردو میں سمپل سینٹنسز میں عام طور پر ترتیب یہ ہوتی ہے کہ مبتدا اور اس کے بعد اگر کوئی متعلق خبر ہے تو وہ آتی ہے اور خبر بعد میں آتی ہے۔ لیکن عربی میں پہلے مبتدا، پھر خبر اور پھر متعلق خبر۔ یعنی اگر اس پہلے والے جملے کا ہم ترجمہ کریں گے تو پہلے مبتدا کا ترجمہ کریں گے، الرجل، پھر ہم خبر کا ترجمہ کریں گے، موجود، اور پھر ہم متعلق خبر کا ترجمہ کریں گے، فی البیت۔ اور جب خبر محذوف ہو گئی تو جملہ یوں بنے گا الرجل فی البیت۔ مفہوم وہی آ گیا کہ مرد گھر میں ہے۔ اب یہ چیزیں کتاب میں نہیں درج تھیں، اس لیے اب آپ اس پہ سے کاپی کر لیں اور پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ ہے وہ لہو آخرہ۔ اب ذرا کاپی قلم پھر بند کر دیں، کچھ چیزیں سمجھنے کی ہیں۔ ابھی عربی سے اردو ترجمہ کرتے وقت ہم نے کیا سمجھا تھا کہ حرف جارہ کو ہٹا دیں اور یہ شناخت کریں کہ وہ حرف جار جو ہے وہ مفرد لفظ پہ آیا تھا، کسی مرکب پہ تھا، مرکب تھا تو کون سا تھا، پھر اس کے حساب سے ترجمہ کریں گے تو غلطی کا امکان کم ہو جائے گا۔ اسی طرح سے اب اردو سے عربی کی جو مشق ہے وہ آپ نے کر کے لانی ہے گھر سے، لیکن اس کی بھی ٹیکنک سمجھ لیں۔ مثال کے طور پر ایک جملہ ہے، لگا ہوا ہے آخر میں، معلوم ہو گیا کہ یہ جملہ ہے پورا۔ اب اس کی انالیسس کریں پہلے۔
یہ کیا ہے؟ آدھی بات، پوری بات کہیں۔ مرکب توصیفی ہے اور مبتدا ہے، تاکہ ترجمہ کرتے وقت آپ کو خیال رہے کہ آپ مرکب توصیفی کا ترجمہ کر رہے ہیں، اور مبتدا ہونے کی وجہ سے پھر مبتدا کے جو قواعد ہیں وہ اپلائی کریں گے۔ یہ کیا ہے؟ مرکب جاری، یہ متعلق خبر بنے گا، اس لیے کہ اللہ کا سایہ یہ خبر موجود ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ مرکب اضافی اور خبر۔ ذہن کو ٹرین کریں اپنے۔ اب ترجمے میں ہم نے ترتیب کیا رکھنی ہے؟ پہلے مبتدا کا ترجمہ ہوگا، اور مرکب توصیفی ہے اس لیے کراس ہوگا۔ اس کے بعد خبر کا ترجمہ ہوگا، یہ بھی کراس ہوگا۔ اس کے بعد پھر مرکب جاری کا ترجمہ ہوگا۔ اب یہ مرکب توصیفی مبتدا بن رہا ہے، کیا تقاضا کرے گا؟ یہ اسے معرفہ رکھنا ہے۔ الملک، مبتدا ہو گیا۔ اللہ کا سایہ خبر ہے۔ نکرہ رکھنا ہے، معرفہ رکھنا ہے؟ کیا بتایا تھا آپ کو کہ مرکب اضافی جب خبر بن کے آئے گا تو پھر مرکب اضافی کے ترجمے کا جو تقاضا ہوگا اس کے حساب سے ہم ترجمہ کریں گے، چاہے وہ معرفہ بنے چاہے نکرہ بنے۔ تو اس لیے ایز اٹ از ترجمہ ہوگا۔ ذل اللہ، اور اب فی الارض، ان اسٹیپ، پہلا اسٹیپ کہ ترجمہ کرنے سے پہلے جملے کا تجزیہ کریں، انالیسس کریں، اور انالیسس میں مرکب مفرد کو پہچانے، جملے کے اجزاء کو پہچانے، مبتدا کہاں ہے، خبر کہاں ہے، متعلق خبر کہاں ہے، یہ ڈیسیشنز لے لیں۔ اس کے بعد ترجمہ کرنے بیٹھیں گے تو پھر امکان ہے کہ غلطیاں کم ہوں گی تو ضرور، ہم سب بندہ بشر ہیں، لیکن کم ہو جائیں گی۔ دوسری مثال لیں۔ جی نہیں، میں نے کہا تھا سمجھنا ہے۔ لکھنے کی نہیں ہو رہی، سمجھنے کی ہو رہی۔ اب ہے سے پکڑ لیا ہم نے کہ یہ جملہ ہے، جملہ اسمیہ ہے۔ مبتدا کہاں ہے؟ مفرد ہے، پھر وہی غلطی کر رہے ہیں آپ، مفرد ہے اور مبتدا ہے۔ جنت، متقی لوگوں کے لیے، یہ کیا ہے؟ مرکب جاری ہے، اور اگر متعلق خبر ہے تو خبر کہاں ہے؟ قائم مقام خبر ہے، یعنی خبر محذوف ہے۔ تو اب ترتیب یہی رہے گی کہ پہلے مبتدا کا ترجمہ اور اس کے بعد جار مجرور کا ترجمہ۔ اب مبتدا کا ترجمہ کیا تقاضا کرتا ہے؟ معرفہ رکھنا ہے اس کو، الجنت
متقی لوگوں کے لیے، یہ متقی کے ساتھ لوگوں اس لیے لگا ہے کہ آپ سمجھ جائیں کہ یہ جمع کا صیغہ ہے. کے لیے کو ابھی چھوڑ دیں، اس کے لیے کیا لفظ آئے گا؟ میں نے کہا تھا کے لیے چھوڑ دیں، آپ چھوڑنے پہ راضی نہیں ہیں. متقین، متقون. پھر جب اس پہ بلکہ المتقون، اگر کے لیے ہم چھوڑ دیں تو لفظ بنتا ہے المتقون. اب اس پہ کے لیے کہ کون سا لفظ ہے جارہ میں؟ لام زیر لی. اگر یہاں پہ ہوتا کچھ متقی لوگوں تو ہم کہتے ہیں متقون. نکرہ کی کوئی علامت نہیں، اس لیے معرفہ میں ترجمہ کریں گے المتقون. اب جب اس پہ لام زیر لی داخل ہوگا تو اس کا کیا قاعدہ ہے؟ حمزۃ الوصل لکھنے میں بھی چلا جائے گا، اور یہ متقون سے کیا بنے گا؟ تو یہ ہو جائے گا لل یہ بات سمجھ میں آ گئی جی؟ جنت یہ کیا بنے گا؟ اور یہ الجنتو یہ مبتدا اور للمتقین مرکب جاری بن کر اب یہاں پہ کہلائے گا قائم مقام خبر. تو یہ وہ اسٹیپس ہیں کہ اگر ترجمہ کرنے سے پہلے جملے کا تجزیہ کر لیں، مفرد مرکب پہچانیں، اور پھر قواعد کے لحاظ کرتے ہوئے ترجمہ کریں تو پھر انشاءاللہ غلطی نہیں ہوگی. تو اس حساب سے آپ نے وہ ترجمہ کر کے لانا ہے. اور اگلا جو سبق ہے ہمارا مرکب اشاری کا، اس میں ایک چیز میں نے نوٹ کی ہے کہ ہم لوگوں کو اردو سے عربی ترجمہ کرنے میں پرابلم آتی ہے، اور اس پرابلم کی وجہ کیا ہے یہ سمجھ لیں پہلے، تاکہ ابھی سے کانشیس ہو جائیں. یہ کیا ہے جی؟ زمین ہے، ضمیر مرفوع اشارہ ہے. حامد کے لیے اصل جملہ کیا تھا؟ حامد آیا اور حامد خوش تھا. حامد کے لیے وہ آ رہا ہے، یہ ضمیر ہے. اور جب ہم کہتے ہیں اب یہ وہ کیا ہے؟ اب اشارہ ہے. اردو میں اصل میں یہ ایک تھوڑی سی پرابلم آتی ہے کہ وہ کا لفظ جو ہے، باقی الفاظ ذرا ڈسٹنکٹ ہیں، لیکن یہ وہ کا لفظ جو ہے یہ کامن ہے. اشارہ بعید کے لیے بھی وہ آتا ہے اور ضمیر کے لیے بھی وہ آتا ہے. تو اگر شروع سے آدمی کانشیس نہ ہو تو آگے ترجمے میں پھر وہ گڑبڑ کرتا ہے. جہاں ضمیر لگانی ہے وہاں اس میں اشارہ لگا دے گا، جہاں اشارہ لگانا ہے وہاں ضمیر لگا دے گا. تو ابھی سے یہ پریکٹس کریں کہ اردو کا یہ جو کنفیوژن ہے عربی میں یہ نہیں آنا چاہیے. آپ کو پہچان ہو جانی، جملے پہ غور کریں گے تھوڑا سا تو پتہ لگ جائے گا کہ کہاں پر اردو کا وہ کا لفظ جو ہے وہ اشارہ ہے اور کہاں پہ وہ ضمیر ہے. عربی میں اللہ کا شکر ہے کہ الگ الگ لفظ ہیں. ضمیر کے لیے وہ آئے گی ہوا، اور اشارہ کے لیے آئے گا دالکا. یہ بات سمجھ میں آ گئی جی؟ محتاط رہنا ہے اس پر. اور اس میں اشارہ جو دیے ہوئے ہیں کتاب میں وہ تو آپ نے یاد کرنے ہیں. صرف ایک بات اس میں نوٹ کریں
کہ اس میں تثنیہ کے جو صیغے ہیں وہ غیر منصرف کی طرح سے ہیں. واہ کتاب نہیں کھولنی ہے جی, سمجھیں. واحد اور جمع کے صیغے مبنی ہیں. ہاذا ہاذہی مؤنث کے لیے اور ہاؤلائی جمع کے لیے, مذکر ہو چاہے مؤنث ہو, یہ دونوں مبنی ہیں. لیکن تثنیہ کے صیغے غیر منصرف کی طرح سے ہیں. رفع میں ان کی ایک شکل, نصب اور جر میں دوسری شکل. اور پہلے دن نہیں شاید دوسرے دن معرفہ کی جب قسمیں ہم پڑھ رہے تھے تو کچھ یاد ہیں کیا کیا پڑھی تھیں؟ اس میں اشارہ بھی تھا اس میں, یعنی اس میں اشارہ جو ہے یہ سارے کے سارے جتنے بھی ہیں یہ سب معرفہ ہیں, لام تعریف لغے بغیر, از خود معرفہ ہیں. جس طرح اس میں علم از خود معرفہ ہوتا ہے, جس طرح ضمیریں ہم نے پڑھ لیں وہ از خود معرفہ ہیں, ان کو معرفہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح اس میں اشارہ جتنے ہیں وہ سب از خود معرفہ ہیں, ان کو معرفہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. نکرہ لفظ ہوگا تو اس کو معرفہ بنانے کے لیے ہم الف لام لگائیں گے. اس میں اشارہ جتنے بھی ہیں وہ سب معرفہ ہیں. اور مرکب بنتا ہے یہ کتاب, یہ ایک مرکب ہے, مبتدا ہے, سستی ہے, یہ خبر ہے. اب یہ کتاب, یہ کے لیے تو ظاہر ہے کہ حاضہ کا لفظ آ جائے گا. کتاب اس کا کیا کرنا ہے؟ نہ, معرف باللام آئے گا. یہ فرق سمجھیں. کتابوں لگا ہوگا تو خود جملہ بن جائے گا. مرکب میں اس میں اشارہ کے بعد جو اسم آئے گا وہ معرف باللام آئے گا. جی اس لیے ہم کہیں گے اور اصطلاح یہ ہے کہ یہ تو ہے اشارہ, جس کی طرف اشارہ کیا جائے اسے کہتے ہیں مشار الیہ, اور اشارہ مشار الیہ مل کر مرکب اشاری بنتا ہے. یعنی اگر یہاں پر یہ لفظ نہ ہو سستی ہے, یہ صرف مرکب ہو تو کیا بات پوری ہوتی ہے؟ مرکب کی یہی تعریف پڑھی تھی نا ہم نے, کہ نہ کوئی خبر معلوم ہو دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا ایسا مجموعہ جس سے ان تینوں میں سے کوئی بات پتہ نہ لگے, ہم اسے کہتے ہیں مرکب, بلکہ مرکب ناقص. تو مرکب اشاری, جس لفظ سے اشارہ کیا جائے وہ اشارہ, جس کی طرف اشارہ کیا جائے وہ مشار الیہ. اور اس کے ترجمے میں تیر کس طرح چلا؟ سیدھا. یعنی معلوم ہو گیا کہ اردو میں بھی پہلے اشارہ آتا ہے بعد میں مشار الیہ آتا ہے. عربی میں بھی یہی ترتیب ہے, پہلے اشارہ آتا ہے بعد میں مشار الیہ آتا ہے. قاعدہ یہ ہے کہ مشار الیہ معرف باللام ہوگا. ٹھیک ہے. اگر ہم اس کو کر دیں اب کیا ہو گیا؟ اب یہ مرکب اشاری نہیں رہا, اس لیے کہ یہ کتاب کا لفظ جو ہے معرف باللام نہیں ہے. نمبر 1.
اب کیا ہے؟ حاضہ معرفہ ہے از خود، اس لیے مبتدا بن سکتا ہے. جیسے ہم نے ضمیریں پڑھی تھیں، ہوا، ہما، ہم، وہ سب چونکہ از خود معرفہ تھیں اس لیے وہ مبتدا بنتی تھیں. اسی طرح سے اس میں اشارہ از خود معرفہ ہے، مبتدا بنتا ہے. خبر نکرہ ہوتی ہے عام طور پر، کتاب نکرہ ہے، تو اب یہ مبتدا اور خبر کا کمبینیشن ہو گیا، یہ جملہ اسمیہ بن گیا. اب ہم اس کا ترجمہ کریں گے، یہ ایک کتاب ہے. حاضل کتابوں کا ترجمہ ہوگا یہ کتاب، مرکب ناقص بات پوری نہیں ہوگی. حاضہ کتابن کا ترجمہ ہوگا یہ کتاب ہے. اب ان دونوں کا فرق آپ سمجھ سکتے ہیں؟ تلکت طفلۃ، وہ بچی. اب بات مکمل نہیں ہے، کوئی خبر بھی نہیں پتہ لگ رہی ہے، کوئی حکم خواہش بھی نہیں سامنے آ رہی ہے. وہ بچی کیا کر رہی ہے؟ کھڑی ہے، بیٹھی ہے، رو رہی ہے، ہنس رہی ہے. وہ جب خبر آئے گی تب بات پوری ہوگی. اور تل کا طفلتن، یہ معرفہ مبتدا، یہ نکرہ خبر، یہ جملہ اسمیہ بن گیا. وہ ایک بچی ہے. ٹھیک ہے جی. بس اب یہ دونوں ایکسرسائز آپ نے، یہ مرکب اشاری کی جو پہلی ایکسرسائز، یہ بہت ہی آسان ہے. ایک بات جو میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ترجمے سے پہلے جملے کا تجزیہ، بات اسی سے سمجھ میں آئے گی، اس کے بغیر بات سمجھ میں آئے گی نہیں. اب یہ کیا ہے؟ مرکب اشاری ہے. یہ اشارہ اور کتاب مشار الیہ مل کے یہ مرکب اشاری بن گیا. اب کیا ہوا؟ یہ کتاب مرکبی توصیف ہوگا اور دونوں ملا کے مرکب اشاری. یہ بھی مرکب اشاری ہے، اس میں صرف یہ ہے کہ یہ اشارہ ہے اور یہ مرکب توصیفی بن کر مشار الیہ بن رہا ہے. اب کیا ہوا؟ جملہ اسمیہ آیا، لیکن یہ تجزیہ کریں کہ اس میں اشارہ مشار الیہ مل کے مرکب اشاری بن کر مبتدا ہے. یہ مرکب اشاری مبتدا آ رہا ہے، یہ کتاب، اور اس کی خبر نئی ہے، یہ مفرد لفظ ہے. اب بھی یہ جملہ ہے، لیکن اب کیا فرق ہوا؟ اس میں اشارہ، پھر مرکب توصیفی اس کا مشار الیہ، اور یہ پورا مرکب اشاری مبتدا.
اور پھر خوبصورت ہے اس کی خبر. اگر یہ تجزیہ کر لیا ہے تو ان میں سے کسی ایک کے بھی ترجمے میں اب غلطی نہیں ہونی چاہیے. اصول وہی ہے, کوئی نیا قاعدہ ہم نہیں پڑھ رہے ہیں. کیا اصول ہے کہ مشار الیہ معرف باللام ہوگا, اور اگر خبر ہوگی تو نکرہ ہوگی. یہی پڑھا ہے نا قلم نے. اسی اصول کا اب ہم نے اپلیکیشن دیکھنا ہے. اس میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. حاضل کتاب ہو, نئی کتاب, مرکب توصیفی. مشار الیہ ہے اس لیے مرکب توصیفی کیا ہونا چاہیے؟ معرف باللام ہونا چاہیے بس. تو ہم کہیں گے معرف, معرفہ بنایا ہوا. اب یہ کتاب یہ مرکب اشاری بنے گا, اور نئی ہے یہ اس کی خبر بنے گی. تو کیا ہو جائے گا؟ اب یہ نکرہ آئے گا. یہاں پر یہ نئی کتاب, یہ تو ہم ترجمہ کر چکے ہیں. حاضل کتاب الجدید, جمیلتن کس حساب سے جی؟ جمیلن. بات سمجھ میں آئی؟ آپ نے کوئی نیا قاعدہ نہیں سیکھا ہے, صرف اس کی اپلیکیشن سیکھی ہے. اور یہی آج کا آپ کا سبق تھا. مرکب اشاری حصہ دوم وہ آپ نے پڑھ لیا. اور وہ جو ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسم اشارہ کا اسم اگر وہ غیر عاقل کی جمع مکسر ہو تو عام طور پر اسم اشارہ جو ہے وہ واحد مؤنث آتا ہے. ہاں بالکل لکھا ہوا ہے. چلیں جی بس اب مشقیں کریں.